کفار کی یا دشمنان کی برتری کو مسلمانوں پہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی ہیبت یا ان کی برتری بیٹھ جائے اور مسلمان جنگ سے دستبردار ہو جائیں اور تسلیم ہو جائیں، اور کسی قسم کی مزاحمت وہ دشمنان کے خلاف نہ کر سکیں۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو بہت ناپسند ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے سید شبیر حیدر۔ جب سے اسرائیل نے غزہ میں ظلم شروع کیا ہے، اس وقت سے بہت سے لوگ ایک بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یعنی مسلم ممالک میں سے کسی کو بھی اسرائیل کے ساتھ جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل نے علم حاصل کیا اور علم کے ذریعے انہوں نے کافی ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے۔ امریکہ بھی اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے، اور امریکہ کے پاس بہت ٹیکنالوجی اور بہت پیسہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یعنی مسلمانوں کو پہلے علم حاصل کرنا چاہیے، وہ ٹیکنالوجی میں اسرائیل اور امریکہ کے برابر آئیں، تو پھر ہمیں اسرائیل کے خلاف کسی بھی کارروائی کا حصہ بننا چاہیے۔ اتنی دیر ان کا نظریہ یہ ہے کہ کسی طریقے یا تو اس ظلم کی طرف ہم توجہ ہی نہ کریں، جو ہوتا ہے ہونے دیں، یا پھر کسی طریقے چاپلوسی سے یہ مسئلہ حل کر لیا جائے۔ اچھا، یہ جو باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئیں، پہلے بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ اسی لیے یہ ایک بات سینہ بہ سینہ یا ہر دور میں یہ بات ہوتی رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ بات لوگوں کے دلوں میں اس طرح بیٹھ چکی ہے اب کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جیسے پڑھے لکھے لوگ جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہیں وہ بھی اس بات پہ یقین کیے ہوئے ہیں، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اسرائیل کی آئرن ڈوم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم رحمۃ اللہ علیہ ہے، تو ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کے ساتھ کسی قسم کی جنگ میں شامل نہ ہوں۔ اچھا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کا ذکر کیا ہے، تو وہاں پہ ایک واقعہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب جنگ احد میں کافی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے تھے، تو اس کے بعد مسلمانوں نے پلٹ کے وار کیا تو کفار بھی وہاں سے بھاگ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی پاک کے پاس پیغام بھیجا کہ اے نبی، آپ اپنے کچھ ساتھیوں سمیت ان لوگوں کا پیچھا کریں۔ تو کچھ لوگوں نے کفار کو جا کر بتایا کہ محمد اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ آپ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو کفار نے ایک شخص کو تیار کیا اور اس کو کہا کہ تم جا کے مسلمانوں میں یہ بات پھیلاؤ کہ کفار بھی بہت بڑا لشکر لے کر مسلمانوں کی طرف آ رہے ہیں اور وہ واپس نہیں گئے، اور اس کام کے لیے انہوں نے اس کو کچھ انعام بھی لالچ دی کہ تمہیں کچھ انعام بھی دیں گے۔ اچھا، وہ شخص جب مسلمانوں کے لشکر کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اب یہ قرآن میں آیت یہ کوٹ ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ کفار بہت بڑا لشکر، یعنی اس نے بولا کہ آپ کے دشمن بہت بڑا لشکر لے کر آپ کی طرف آ رہے ہیں اور آپ ان سے ڈر جائیں۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس سے مومنوں کا ایمان کم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اسی جنگ احد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے اسی سورۃ آل عمران میں کہا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمانوں کو مومنوں کو یہ کہتے تھے کہ اگر تم جنگ میں نہ جاتے تو آج ہماری طرح زندہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے اپنی روزی بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو نبی پاک سرکار نے ان لوگوں کو بہت ناپسند فرمایا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں میں کافروں کی کسی بھی قسم کی برتری، چاہے وہ تعداد کی ہو چاہے وہ ہتھیار کی ہو، اب اسے ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے، پہلے بھی مختلف قسم کے ہتھیار استعمال ہوتے تھے، گھوڑے استعمال ہوتے تھے، تو اس وقت برتری جس کے پاس زیادہ گھوڑے
یا جس کے پاس زیادہ تلواریں یا جس کے پاس نیزے زیادہ ہوتے تھے، تو وہ یہ جنگی ہتھیار برتری کا ایک نشانی ہوتی تھی۔ تو اب بھی جو لوگ یہ جنگی ہتھیار، جس کو آج کل ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے، یا تعداد کہہ لیں، یا کسی بھی طرح سے کفار کی یا دشمنان کی برتری کو مسلمانوں پہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی ہیبت یا ان کی برتری بیٹھ جائے، اور مسلمان جنگ سے دستبردار ہو جائیں اور تسلیم ہو جائیں، اور کسی قسم کی مزاحمت وہ دشمنان کے خلاف نہ کر سکیں۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو بہت ناپسند ہیں۔ یہ شیطان کے اللہ کار بنتے ہیں، اور ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اب جب ایران میں اور اسرائیل اور امریکہ میں سیز فائر ہوا ہے، تو پھر بھی یہ بہت سارے اکاؤنٹس ایکٹیو ہوئے ہیں جن پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کی اس میں کوئی کامیابی نہیں، چند جہاز گرا لینے سے کامیابی نہیں ہوتی، لوگوں کی پروٹیکشن اصل کامیابی ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کسی بھی صورت جنگ میں جو بھی نتیجہ نکلے وہ کامیابی اور ناکامی کا معیار نہیں ہوتا۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہا ہے۔ اس سے ہمیں کربلا سے بڑی مثال اس حوالے سے کہاں سے مل سکتی ہے، جہاں پہ بظاہر تو وہ لشکر سارا شہید ہو گیا، لیکن وہ چونکہ حق پر تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین کی ایک مثال قائم کر دی۔ تو آج بھی دیکھا یہ جائے گا کہ حق پر کون ہے۔ مطلب اگر مسلمان اس وقت شہید ہو رہے ہیں اور ان کے لوگ اتنے نہیں مار رہے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ حق پر کون ہے۔ حق کے لیے ہمیشہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ ایران والوں نے قربانی دی، غزہ والوں نے قربانی دی، لبنان والے قربانی دے رہے ہیں، عراق والوں نے قربانیاں دی۔ تو یہ سب لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے اور بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے شیاطین جو دشمنان کی ہیبت اور ان کی برتری کو ہمارے پہ واضح کرنا چاہتے ہیں، ان سے ہمیں بچائے۔ تو نیکسٹ ویڈیو پہ میں انشاءاللہ اس سیز فائر پہ بھی بات کروں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔